جو قومیں اپنے وقت کی قدر نہیں کرتی وہ قومیں بہت پیچھے رہ جاتی ہیں۔ ایک بیرون ملک سے آیا وہ شخص پاکستان سٹے کیا، وہاں اس نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ وہ منظر کیا تھا کہ فاٹک بند ہے اور کچھ لوگ وہاں انتظار کر رہے ہیں اور کچھ لوگ انتظار کیے بغیر ہی سائیکل کو اپنے کاندھوں پر سوار کر کے ٹرین کی پٹری کو پار کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو بائک کو دھکا لگا کر ٹرین کی پٹری کو پار کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو وہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اتنی فاسٹ قوم، اتنی تیز قوم اتنی پیچھے کیوں رہ چکی ہے۔ یہ تو ٹرین کے بھی انتظار نہیں کر رہی۔ اس بات سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ وقت کی کتنی پابند ہے۔ جیسے ہی پھاٹک کھلا، پھاٹک کھلنے کے بعد تھوڑا آگے گیا تو اس نے دیکھا کہ لگ بھگ 400-500 لوگ ایک بندر کا تماشا دیکھ رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ اتنی تیزی صرف بندر کا تماشا دیکھنے کے لیے کر رہے تھے۔ وقت کی قدر کریں، وقت کو فضول خرچ نہ کریں۔ وقت ایسا انمول تحفہ ہے کہ جو وقت کو ضائع کرتا ہے، وقت اس کو ضائع کر دیتا ہے۔ بچت کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا، عموماً اس کا تعلق روپے، پیسے اور مال کے ساتھ سمجھا جاتا ہے، اور بچت کے ذریعے جو پیسے بچتے ہیں اس کو سہولیات اور ضروریات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ لوگ تو بچت کے ایسے طریقے آزماتے ہیں کہ عقل دیکھ کر دنگ رہ جاتی ہے، جیسے بلند پہاڑی سے نیچے اترتے وقت انجن کو بند کر دینا تاکہ فیول کم استعمال ہو اور پیسے زیادہ بچے، اور اسی طرح دوسرے برتن میں کھانا پکانے کی بجائے پریشر کوکر میں کھانا پکانا تاکہ گیس کم استعمال ہو اور پیسے کی بچت ہو۔ اسی طرح لوگ بجلی کی استری استعمال کرنے کی بجائے گیس پر ایک سٹیل کی پلیٹ گرم کر کے کپڑے کو پریس کرتے ہیں تاکہ بجلی کا بل کم آئے اور پیسے کی بچت ہو۔ تو بچت جب تک شریعت منع نہ کرے تو یہ جائز ہے، بلکہ پیسے کی بچت کرنا یا کسی بھی چیز کی بچت کرنا یہ کار ثواب ہے۔ لیکن میں جس چیز کی طرف آپ کو لے جانا چاہتا ہوں وہ وقت کی بچت ہے۔ اگر وقت اور مال کا کمپیریزن کیا جائے تو وقت مال سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ پیسہ اگر ڈکیٹی یا چوری یا واردات کے ذریعے چلا بھی جائے تو پیسے کو دوبارہ حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن وقت جو ایک مرتبہ گزر چکا اس کو کسی بھی قیمت پر 1 منٹ یا 1 سیکنڈ واپس نہیں لایا جا سکتا۔ آپ 1 منٹ کی اہمیت اس شخص سے جا کر پوچھیں کہ جس کا عزیز 1 منٹ پہلے ہاسپٹل پہنچ جاتا تو وہ بچ جاتا، لیکن 1 منٹ بعد پہنچا ہے تو وہ انتقال کر گیا۔ اور 1 منٹ کی اہمیت اس شخص سے جا کر پوچھیں کہ جس کی فلائٹ 1 منٹ لیٹ پہنچنے سے وہ چلی گئی۔ حضرت داؤد طائی علیہ رحمہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں روٹی کو پانی میں بھگو کر کھاتا ہوں۔ اس کی وجہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ جتنا وقت لقمہ بنانے میں خرچ ہوتا ہے اتنے وقت میں 50 آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیتا ہوں۔ تو ہمیں اپنے وقت کی پابندی کرنے کے لیے، پنکچوئل بننے کے لیے ان لوگوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ساعت، ایک گھڑی اچھے کاموں میں گزارا اور وقت کو ضائع نہیں کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جن کو جو محلات، جو جنت میں درجات ملنے ہوں گے وہ سب مل جائیں گے، لیکن جنتی کو ایک حسرت ہوگی۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، کیا جنت میں جانے کے بعد بھی جنتی کو حسرت ہوگی؟ حضور پاک نے فرمایا، ہاں، جنتی کو بھی حسرت ہوگی۔ حسرت اس بات پر کرے گا کہ وہ لمحات، وہ گھڑیاں کہ جس گھڑیوں میں رب کا ذکر نہیں کر سکا، اللہ کی عبادت نہیں کر سکا، میں فضول گوئی میں اپنے وقت کو گزارتا رہا، ان لمحات میں اگر رب کا ذکر کر لیتا تو آج جنت میں میرے درجے اور بلند ہو جاتے۔